اچھا جی، آج انشاءاللہ آیت 136 سے شروع کریں گے۔ آیت 136 کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک نزلہ اور ایک انزلہ، اور دونوں کا ایک ڈفرنٹ میننگ ہے، دو مختلف چیزوں کے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو ہلکا سا دیکھتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں، انشاءاللہ اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ دو کیٹیگریز ہیں جو 3 حرفوں سے زیادہ کی ہوتی ہیں، ایک ہے باب افعال اور ایک ہے باب تفعیل۔ ان کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم کو متعدی کرتے ہیں۔ لازم مطلب وہ فعل ہوتا ہے جو ان اٹ سیلف از گڈ انف۔ مثال کے طور پہ وہ کرسی پر بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، اس کو مزید کوئی مفعول نہیں چاہیے ہوتا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اس نے مارا، تو اب کسی کو مارا ہوگا تو کوئی ایک مفعول ریکوائرڈ ہوگا۔ یہ لازم اور متعدی کا فرق ہے۔ تو اب مثلا ایک فعل ہے علیما، اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے۔ تو علیما یعلم سے باب افعال اگر کریں گے تو وہ بنتا ہے اعلم یعلم، اور باب تفعیل بنتا ہے علم یعلم۔ اس کا مصدر اعلام ہوتا ہے، اس کا مصدر تعلیم ہوتا ہے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ہے علم دینا۔ علیما جاننا، اعلما اور علامہ دونوں کا مطلب ہے علم دینا۔ اور اردو میں ہم اس وزن کے اوپر بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو جنرلی اس کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ باب افعال یعنی اعلم یعلم کے اندر کسی کام کو جنرلی ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور باب تفعیل میں یعنی علم یعلم، تعلیم میں، تصویر میں، تشکیل میں، تذکیر میں، اس میں کسی کام کو مسلسل کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے یا بہت زیادہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لفظ استعمال کریں خرجہ، وہ نکلا، تو اس سے اخرجہ ہوگا اس نے نکالا، اور خرجہ جس سے پھر مصدر بنتا ہے تخریج، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بار بار ایفرٹ کر کے نکالا۔ تو یہ حدیثوں کی جو سند کی تحقیق کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں تخریج کی۔ تو اسی طرح اگر نزلہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اترا۔ تو انزلہ کا مطلب بھی اس نے اتارا ہے، نزلہ کا مطلب بھی اس نے اتارا ہے، لیکن انزلہ کا مطلب ہوگا ایک ہی بار میں اتار دینا، اور نزلہ کا مطلب ہوگا وقفے وقفے سے اتار دینا۔ تو قرآن شریف کے لیے انزلہ اور نزلہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے۔ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تو وہ اس کا مطلب ہے ایک دفعہ اتارنا۔ اور ہم نے پڑھا ہے نحن نزلنا الذکر، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو جو شہر رمضان میں رمضان کے مہینے میں نازل ہونے کا لفظ ہے، یا لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا مطلب ہے، تو اس کا یا تو مطلب ہے کہ قرآن کا نزول شروع کب ہوا، ظاہر ہے شروع تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، وہ تو مسلسل نہیں ہوتی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا پہ جب وہ اتارا گیا لوح محفوظ سے، تو وہ والا ایونٹ جو ہے وہ شب قدر کو ہوا۔ اور نزلہ یہ ہے کہ جو دھیرے دھیرے بتدریج تسلسل کے ساتھ قرآن شریف اتارا گیا، تو وہ یعنی 22 سے 23 سال کے لگ بھگ ہو گئے، 22 سال اور 9-10 مہینے کے قریب میں قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اترا۔ تو اب یہ عربی کی گرامر اگر آپ تھوڑی بہت آتی ہوگی تو اس سے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی۔ اسی مثال میں جو علیمہ یا علموں والی مثال ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص سے ایک جگہ کا پتہ پوچھا اور اس نے آپ کو وہ پتہ بتا دیا، تو یہ اعلام ہے۔ لیکن اگر آپ درجہ بدرجہ تسلسل کے ساتھ معلومات دیں گے تو یہ تعلیم ہے، جیسے ہماری یونیورسٹی کالجز میں تعلیم ہوتی ہے، اور کسی سے راستہ پوچھنے ہیں تو وہ اعلام ہوتا ہے۔ دونوں جاننے کے فعل کو لازم سے متعدی کر دیتے ہیں،
لازم اس سینس میں تھا کہ جاننے میں کوئی آپ کو دوسرا مفعول نہیں چاہیے، لیکن کسی کو جانکاری دینے میں اب آپ کو مفعول چاہیے کہ کس کو جانکاری دی. وہ دونوں میں وہی کام ہے، لیکن ان کے شیڈ کا فرق ہے. اور عربی زبان میں جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی میں ایک بہت بڑی ریزن ان ابواب کی بھی ہے، کیونکہ ان کی کچھ کامن کریکٹرسٹک ہیں جو ضروری نہیں ہوتی 110% وہ خصوصیات نہیں ہوتی ہر کیس میں، مگر اکثر وہ رہتی ہیں. اور اس سے پھر آپ جب اس کے شیڈ کو سمجھتے ہیں تو جو قرآن شریف کی لٹرل ویلیو ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. جیسے اس آیت میں یہاں پہ نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور انزلہ کا استعمال ہوا ہے، تو آدمی کو اس سے پھر ایڈیشنل انفارمیشن ملتی ہے، اور آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ دونوں خوبصورت طریقے سے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو، ایمان لے آؤ. اب یہی باب افعال ہے. تو باب افعال میں جیسے مثلا اسلمہ ہوتا ہے نا، تو اسلمہ یسلم، وہ اسلام قبول کرتا ہے لیفٹ سے. تو یسلم سے جب آپ بناتے ہیں فعل امر تو مضارع کی نشانی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا سلم. ابھی سلم پڑھا نہیں جا سکتا تو اس سے پہلے ایک الف لگا جاتی ہے، اور باب فعال میں اس پر زبر لگاتے ہیں. تو اسلم، تو ہوتا کیا کہ اسلمہ ماضی کا سیغہ ہے، وہ اسلام لایا. اسلم، تو اسلام لا. آمنا، وہ ایمان لایا. آمینو، تو ایمان لا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ ماضی کا سیغہ ہے، یہ فعل امر ہے. تم ایمان لے آؤ. یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کہ اگر وہ پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں تو اب ان کو کیا ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے سمجھنا جنرلی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. ہم نے زبان سے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اور جینوئنلی جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ہے یہ دو ایمان ہے. ایک پہلا ایمان جو ہے یہ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ ایمان ہے، اور دوسرا ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو مفہوم اس کا پھر یہ بنتا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر سچ مچ ایمان لے کے آؤ. صرف دعوے پہ مت رہو. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس کے بجائے ایکچوئل جو ڈیزائر ایمان ہے وہ لے کے آؤ. ایکسٹریم سینس میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اے منافقوں مسلمان ہو جاؤ. مطلب اس کا یہ ہے، جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر منافقین سے کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے منافقوں ایمان لے آؤ. اور ہمیں اس کی روشنی میں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں لائے کرتے ہیں. ہم نے یہ جو ایزیوم کیا ہوا ہے کہ ہم تو ایمان کے ٹھیکیدار، ہم ایک مسلمان گھر میں بائی چانس پیدا ہو گئے، تو اب ہم تو ہو گئے مومن، باقی ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ کافر ہیں، ان سب نے جہنم میں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے. تو ہمیں تو اب عمل کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمارے خیال میں دعائیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گی، اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ سیدھے سیدھے آرام سے مزے میں جنت میں چلے جائیں گے. دنیا میں ہم جو مرضی کرتے تھے. ان آیتوں کو یہ جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، یہاں پہ واضح الفاظ میں اس کا منافق کا لفظ بھی استعمال ہوگا جو جنرلی اکثر قرآن میں استعمال نہیں ہوتا. تو ابھی اس جگہ تو استعمال ہوا ہے اے ایمان والو. پھر اگلی کچھ آیتوں میں ہم دیکھیں گے تو کلیئر الفاظ آ جائیں گے منافق کے. تو اے ایمان والو، ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، والکتابی،
اور اس کتاب پر الذی جو کہ نزل علی رسولہ اس نے بتدریج نازل فرمائی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو ایک ہی بار میں نازل کر دی گئی اس سے پہلے۔ تو اب ہم ویسے ترجمہ کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی، جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے۔ لیکن یہ والی کتاب کا جو ذکر ہوا ہے یہ دھیرے دھیرے نازل ہو رہی ہے، اس کتاب کا جو ذکر ہوا ہے ایک ہی بار میں نازل ہوئی تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترا وہ دھیرے دھیرے اترا ہے، لیکن جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں سے جو تورات اتاری گئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ان کو عطا کی گئی تھی، وہ ایک ہی بار میں مل گئی تھی۔ اور کتاب بنیادی طور پہ جو مفہوم ہوتا ہے کتاب کا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو لکھ دی گئی ہو، حکم، شریعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو شریعت کے طور پر جو کتاب موجود تھی وہ تورات ہی تھی، یعنی انجیل تو تورات کی شریعت ہی کو ایکسپلین کرتی تھی، اس کو بیان کرتی تھی۔ اور جو باقی انبیاء کے صحیفے تھے بنی اسرائیل میں وہ بھی تورات ہی کے گرد گھومتے تھے۔ اور اس سے پہلے کے جو صحیفے ہیں اگر کوئی ہیں، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے قرآن شریف میں، تو وہ شریعت تھے یا نہیں تھے، بٹ وہ موجود نہیں تھے اور آج بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شریعت نازل کی گئی اس رسول پر اور جو شریعت نازل کی گئی اس سے پہلے، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا۔ اچھا اب یہ بھی سوچنے والی چیز ہے کہ پیچھے بات ہو رہی ہے ایمان لاؤ کتاب پر، اور یہاں کہا جا رہا ہے جو کفر کرے گا فرشتوں کا۔ پیچھے تو فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے ہوں، یوم آخرت ہو، وہ والی کتاب ہو جو ابھی پچھلی شریعت میں تورات ہے، باقی ساری کتابیں ہوں، سارے انبیاء ہوں، یہ ایمان کامن ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر کے انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ ایمان کی شرط میں سب کچھ شامل ہے۔ تو اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، سب کی سب کتابیں، اب یہ تمام کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا پس وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، پھر وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا اگر کسی نے انکار کر دیا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا۔ اور دور کی گمراہی میں نکلنے کا عربی کلچر میں مطلب یہ ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ راستہ بھٹک گیا۔ اور جو صحرا میں راستہ بھٹک جائے اس کے بعد بچنے کی کوئی آپشن ہی نہیں رہتی، وہ 99.9% ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا،
ایمان لائے پھر کفر کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اگر دو آیت پیچھے کا اگر ہم کانٹیکٹ ذہن میں رکھیں پچھلی آیت کا، تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی منافق، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا، ایمان لے آئے، اب عملی طور پر ایمان کا ثبوت دینا تھا، تو عملی طور پر ایمان کا ثبوت دینے کے لیے قربانیاں دینی تھی، تکلیفیں برداشت کرنی تھی، اور ایمان پر قائم رہنا تھا، تو ایمان پہ قائم نہ رہ پائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ میں نے ویسے اس کا ریفرنس نہیں یہاں لکھا، آپ نے فرمایا منافق کی غالباً اس میں 4 نشانیاں بیان فرمائی، دو تین جو یاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے وہ منافق ہوتا ہے۔ مطلب اللہ نے حکم دیا ایمان لے آئے، اب جھوٹ کی آپشن ختم ہو گئی، دنیاوی فائدہ نظر آیا، سچ بولنے کی صورت میں بظاہر ایسا لگا کہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی، دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی بے عزتی ہو جائے گی، کوئی مالی نقصان ہو جائے گا، تو جھوٹ بول دیا، اس کا مطلب ہے ایمان سے باہر نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ وہ تو منافق ہے، جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی مطلب جنرلی جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ایک ڈیسنٹ عادت ہے۔ اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے، اور اسی طرح کی ایک اور چیز۔ اور اگر ہم غور کریں، اگر آپ دنیا کی قوموں کو اٹھائیں، یہ جاپانی ہے، یہ چینی ہے، یہ یورپین ہے، یہ امریکن ہے، یہ لیٹن امریکن ہے، اور یہ مسلمان ہے، اور اگر آپ ان کا معائنہ کریں قومی لحاظ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاپ میں ٹرینڈ کر رہے ہوں گے ان لوگوں میں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، جو بدعہدیاں کرتے ہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، ہمارے جاننے والے فرانس میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ نوٹس کریں گے اگر کسی کا اتفاق ہوا، وہاں ہوتا ہے کہ ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے شہر کے اندر، اور میکنزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹ خریدتے ہیں اسٹیشن سے، اب وہاں پر گارڈز ہیں بڑے مہنگے، تو ہر جگہ پر آ کے نا وہ ٹکٹ چیکر چیک نہیں کر سکتا، خاص طور سے جو شہر کے اندر تھوڑے کرائے والی ٹرین چلتی ہے، تو وہاں پہ نا انہوں نے ایک مشین سی لگائی ہوتی ہے، سائڈ میں ڈبا سا لگا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جاتے ہیں، اس کے اندر ٹکٹ ڈال کے باہر نکالتے ہیں، تو اس پہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ پنچ ہو جاتا ہے، تو جب پنچ ہو جاتا ہے تو وہ ٹکٹ یوز ہو جاتی ہے، ایوری بڈی نوز کہ اب یہ ٹکٹ یوز ہو گئی اور آپ نے استعمال کر لی، تو کوئی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اور رینڈملی جو وہاں پہ گارڈ کہہ لیں یا کنڈکٹر کہہ لیں، وہ وہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ نا اس ڈبے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسٹیشن آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو اگر اسٹیشن آنے سے پہلے وہ گارڈ نہیں آتا تو آرام سے نیچے اتر جاتا ہے، اور اگر گارڈ پہلے آ جاتا ہے اور ان کو نظر آ جاتا ہے تو ٹکٹ انہیں ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، وہ اس میں پنچ کر دیتے ہیں، ادروائز وہی ٹکٹ، کیونکہ اس ٹکٹ کے اوپر کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی، تو وہ اگلے ٹرپ میں پھر استعمال ہو جاتا ہے، اس اگلے میں پھر استعمال ہو جاتا ہے۔ اور کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ تو جنرلی یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو وہاں پر عرب مسلمان رہتے ہیں فرانس کے ان علاقوں میں، اور جو فرینچ لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو گورے فرینچ ہیں، اور ان کے اندر ایک ڈیفینیٹلی نفرت سی ان کو پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتنے 2 نمبر اور دھوکے باز لوگ ہیں۔ اور ایکچولی اگر دیکھا جائے وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ ہمارے دین کے ریپرزینٹیو ہیں، ہاں، جو عمل ہم وہاں پہ غیر مسلموں کے سامنے کرتے ہیں، نان مسلم کے سامنے، وہ ان کی نظر میں وہ ہے جو ہمیں تربیت دی گئی ہمارے دین کی طرف سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے سمجھیں گے نا، تو وہ یہ پھر سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو بے ایمانی سکھائی، پھر وہ اس پہ جب ریاکشن دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، اور اگر غور کیا جائے تو وہ گستاخی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ تو آپ اب ملکوں میں اگر دیکھ لیں تو کون سے ملک ہیں جہاں پہ دوائیاں ملتی ہیں 2 نمبر، جہاں پہ خوراک میں ملاوٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ڈال دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے تو اس میں جو لسٹ میں ٹاپ کے ملک ہوں گے ان میں مثلا ایک ہمارا ملک ہے،
تو یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ منافقوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں، اور غالباً اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، زبان سے دعویٰ کر لیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانا، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، جو اللہ نے کہا ہے ہم مانیں گے، عملاً اس کا انکار کر دیا، ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفرو پھر اس کا ایمان انکار کر دیا، یعنی اسلام میں داخل ہوئے اس وقت لوگ، اسلام کا غلبہ تھا، تو سارے لوگ اب جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے، مدینہ میں رہنے والے بھی، کچھ یہودی بھی، اور کچھ جو ان کو ویسے تو انصاری ہی کہیں گے، بٹ وہ اسلام اس لیے نہیں لائے کہ وہ جینوئنلی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت اثر بھی ہو گیا، قبیلہ پورا مسلمان ہو رہا تھا، یا ایک وہ شاخ ان کے خاندان سارا مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن اب اندر ہی اندر وہ دیکھ رہے ہیں، جب تکلیف آئی، جب جنگ پہ جانا پڑا، جہاد کی ضرورت پیش آئی، تو اب ان کے دل کانپنے شروع ہو گئے، انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، تو پریکٹیکلی انہوں نے ایمان کا انکار کر دیا، پھر دوبارہ خیال آیا، پھر تھوڑا اسلام کے قریب آئے، تو وہ ادھر ادھر ڈولتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان پہلی دفعہ کوئی رشوت لیتا ہے، اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو میں نے غلطی کی ہے، وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ اگر آپ کبھی نوٹس کریں ان لوگوں کا میکنزم کیا ہوتا ہے کہ پولیس کے اندر ایک سپاہی آتا ہے، تو جو پہلے سے موجود سپاہی ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی سے رشوت لیتا ہے نا تو اس کو بھی حصہ دلواتے ہیں، اور وہ نیا سپاہی ہوتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف اور بڑی الجھن اور بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کے پریشر میں آگے وہ پیسے رکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، پھر ظاہر سی بات ہے گھر جاتا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ایک ضمیر کی چبھن ہوتی ہوگی، تو وہ واپس ایمان کی کیفیت میں جاتا ہے، پھر اگلے دن آتا ہے، اگلے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب کچھ دن گزر جاتے ہیں پھر اس کو وہ ایمان کی وجہ سے چبھن ہونی بند ہو جاتی ہے ایکچولی، پھر وہ کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں۔ تو یہ مدینے کے منافقین کی بھی یہی سچویشن تھی، ہو سکتا ہے جینوئنلی بھی مسلمان کچھ لوگ ہوئے ہوں، کچے پکے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جب تکلیف آئی تو فون پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مدینے کے منافقین تو جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان فرمائی ہیں، ہم نے اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم بات کرتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، امانت ملتی ہے تو اس امانت کی پاسداری کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ اور اگر ہم مومن نہیں ہیں جینون، تو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان لے آؤ، اور اس لیے لے آؤ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر کے اندر۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ مغفرت کر دے ان کی، جو منافقین ہیں جن کو صرف زبان سے دعویٰ ہے ایمان کا، جو اگر اس آیت یہ انٹرپریٹیشن کی جائے جیسے میں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ جھوٹی امیدیں نہ رکھیں کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ سے درخواست کریں گے کہ میرے امتیوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ حضور کے سارے امتیوں کو چھوڑ دے گا، باقی نبیوں کی امتیوں کو جنوں میں ڈال دے گا، اور ہم خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم کتنے اچھے رہ گئے کہ بائی چانس ہم عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم کسی رام لال کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، وہ جو رام لال کے گھر میں یا پیٹر جان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کچھ بھی نہیں، بس بائی چانس ہم ادھر پیدا ہو گئے، اینڈ دیر از نو ادر ریزن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا۔ اگر انسان کی اپنی نیت نہیں ہے، اگر اس نے دنیاوی منفعت کی خاطر اپنے دین کو قربان کر دینا ہے، اپنے دین کو اگنور کر دینا ہے، اس کی چیزوں کو توڑ مڑوڑ دینا ہے، جھوٹے سچے فتوے بنا لینے ہیں کہ میں دنیاوی لحاظ سے جو کام کرنا چاہتا ہوں کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو فتووں سے غرض نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ وہ ایسے شخص کو جس کی نیت ہی یہ ہے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو وہ برباد کر رہا ہے، تو وہ اس کو اور بربادی کے راستے پر ڈالے گا، اس کو اور گمراہی میں دھکیلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ وہ یہ
اس کا کو گلا نہیں ہوگا کہ اے خالق کائنات تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا، اگرچہ میری نیت خراب تھی، اگرچہ میں نے غلط کام ہی کرنا تھا، لیکن تو مجھے صحیح راستہ دکھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اس کو کوئی نہیں صحیح راستہ دکھانا، اور اس نے معاف بھی نہیں کرنا۔ اور وہ لوگ جو اس طرح کفر میں بڑھتے چلے گئے وہ پھر اسی میں ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے اگر غلط راستے سے، کفر کے راستے سے، منافقت سے ہٹنا ہے تو اس کی ایفرٹ آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ اینڈ دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے توجہ نہیں دلائی۔ کسی نے توجہ دلائی یا نہیں دلائی، میرے پاس ابھی پیچھے ایک اسٹوڈنٹ آئے ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی ہے، وہاں سے انٹرویو دینے کے لیے آتے، اور میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو پڑھائی نہیں کی، یہ میں انٹرویو لیا ہے اور آپ کو بہت کم چیزیں آتی ہیں، آپ نے بڑا وقت ضائع کیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ نا یہ تو یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، یونیورسٹی نے ہمیں پڑھائی کرائی نہیں۔ اگر مثلا لمز والے اتنی ایفرٹ کراتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی کراتی تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے نہیں کرائی، ٹیچروں نے نہیں کرائی، بہت برے ہیں وہ سارے، اینڈ میں رزلٹ کیا نکلا؟ نقصان کس کا ہوا؟ اگر تم نے 4 سالوں میں 4 مہینوں جتنی پڑھائی نہیں کی تو یہ جو 3.5 سال ضائع ہوئے یہ کس کے ضائع ہوئے؟ تو تمہارے ضائع ہوئے نا، تو ہوگا قصور یونیورسٹی والوں کا، تو نقصان تو تمہارا ہوا۔ تو اگر کسی کے والدین نے مثلا اس کو ترجمے سے قرآن نہیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، بٹ نقصان بنیادی کس کا ہوا؟ نقصان تو انسان کا اپنا ہوا ہے نا۔ اب وہ انسان جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ گائے تھا، کیا وہ بندر تھا، کہ اس نے وہی کچھ کرنا تھا جو اس نے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور عطا کیا تھا، اس کو اشرف المخلوقات انسان بنایا تھا، اس کے اندر اتنی کامن سینس ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن شریف کا کہیں لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہوں، آپ بعض اوقات جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے تو وہ بیٹھے باہر قرآن شریف پڑھ رہے ہو، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور اگر آپ کی وہاں کمر ہو رہی ہو قرآن شریف کی طرف تو آپ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں یار قرآن بند کر دو، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، ہماری کمر ہوتی ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے، قرآن شریف کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ویسے قرآن شریف کا یہ مقام بنایا ہوا ہے، اور ویسے قرآن شریف کو کیا حیثیت دی ہوئی ہے کہ کھول کے دیکھتے تک نہیں کہ یہ خالق کائنات نے پیغام بھیجا تو میں لکھا کیا ہے، اس نے کیوں بھیجا آخر پیغام، کیا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا کہ اس سے کمر نہ کرو، اس کو اونچی جگہ پہ رکھو، ہاتھ لگانے سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، اور اس کے بعد کوئی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو اس کے نیچے سے دلہے دلہن کو گزار دو، اگر میت فوت ہو گئی ہے تو مسجد سے بچوں کو بلوا کے قرآن پڑھوا کے اس میت کو بخشوا لو۔ کیا قرآن اس لیے بھیجا گیا؟ شروع ہوتی ہے کتاب تو شروع میں بتایا گیا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ اس نے تو بھیجی ہدایت کے لیے، اور اس نے یہ فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دی۔ اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہم کہتے نہیں ہم نے تو نصیحت حاصل نہیں کرنی کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ ایکچولی لوگوں کو قرآن کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیامت والے دن جا کے یہ بھی قرآن شریف آیت استغاثہ کریں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہاتھوں میں پکڑ کے اور چوم چاٹ کے اور اس کو پھر تاغ میں سنبھال کے رکھیں اور دیواروں پہ صرف لکھ لیں، یعنی وہ ساری چیزیں درست ہیں۔ قرآن کا ادب بھی ضروری ہے کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ قرآن شریف کو دیواروں پر لکھوانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ لکھیں اور آپ کی بار بار نظر پڑے اور آپ کو یاد آئے، لیکن بنیادی چیز کیا ہے کہ قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو اس کو تو سمجھا نہیں، اس کے اوپر تو غور کیا نہیں، اس کو وہ حیثیت نہیں دی جو اس کی حیثیت ہے، اور سپرفیشل ظاہری فروئی چھوٹے چھوٹے جو نسبتاً غیر اہم جو اس کے تقدس کے اظہار تھے وہ ہم کرتے رہے اور قرآن سمجھا نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کا ہی نہیں پتا تو عمل بھی نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر پریکٹیکلی
ایمان میں نہیں ہوگا. پریکٹیکلی انسان کفر کرے گا، پھر ایمان کی طرف آئے گا، پھر کفر کرے گا، اور پھر کفر میں بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے بعد یہ جھوٹی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا یا خود ہی اللہ توفیق دے دے گا. کسی کو آپ کہنا کہ یار نماز پڑھ لیں، ہاں جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھے. جی بالکل درست ہے کہ اللہ کی توفیق سے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے ذمہ ڈال کے آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا. تو چلنا تو آپ نے، اور آپ ایک قدم چلیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرمائے گا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، نہیں ہے اللہ کہ ان کی مغفرت کر دے، اور نہ ہی وہ ہے کہ ان کو راستہ دکھا دے. بشر المنافقین. ان الفاظ سے پچھلی آیت میں جو جن کا ذکر ہے وہ کلیئر ہو گیا. آیت 136 میں بھی کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اس سے مراد کون ہے؟ آیت 137 میں بھی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. مراد کون ہے؟ ایکچولی وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو عملاً مسلمان نہیں ہے، جو صرف زبان سے مسلمان ہے. تو ان منافقوں کو خوشخبری دے دو، اور یہ خوشخبری طنز کے معنوں میں ہے. بی انا، کہ انا کا بیسک مطلب کے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نا اس کا ترجمہ بے شک کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. شاید قرآن میں شاید ایک یا دو مقامات پہ اس کا بے شک ترجمہ فٹ ہوتا ہے، ادروائز یہ ان اور انا یہ ایک ہی بات ہے. اور آپ نوٹس کریں گے کہ یہاں پہ اگر آپ ان لگاتے ہیں نا تو وہ لگنا نہیں تھا، بھی ان لہم بننا نہیں تھا نا، تو پھر یہ بھی انا لہم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ جب اذان دیکھتے ہیں تو اذان میں آتا ہے اشہد اللہ الہ، اس میں تو ان ہے پہلے سینٹنس میں، اور دوسرے میں آتا ہے اشہد ان محمدن، تو وہاں انا آتا ہے. تو ان اور انا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ایکچولی وہ فلو کے حساب سے جو بہتر فٹ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کہ کیا خوشخبری دو کہ لہم ان کے لیے ہے عذابن عذاب، علیمن دردناک. ان کو یہ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. کون منافق؟ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً کفر کرتے ہیں، پھر ایمان والی کوئی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ عمل کرتے ہیں جس کے اندر ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر ایمان کا طرف آتے ہیں، اور ایونچولی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء. اچھا جی، اتخذا کا دو مفعول ہوتے ہیں. اخذا کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، کسی کو کچھ بنا لینا. اور دو مفعول ہوں گے، کس کو بنایا اور کیا بنایا. تو وہ لوگ جو بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء ولی، وہ لوگ جو کافروں کو ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین مومنوں کے مقابلے میں. یعنی دون کا مطلب علاوہ بھی ہوتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو بناتے ہیں، لیکن جنرلی جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ کسی کے مقابلے میں ولی بنائے. تو اگر مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بناتے ہیں، مطلب یہ نکلے گا جیسے مثلا پاکستان اور انڈیا میں اگر کوئی ایشو ہے، پاکستان اور اسرائیل میں اگر کوئی ایشو ہے، تو اگر اسرائیل کے ساتھ یا ان کی جو ایلیٹ ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی دوستی گانٹھی جائے جس کے نقصانات ہوں مسلمانوں کو، پاکستان کو، کہ ان کے مفادات کے اگینسٹ اگر ان کو بنایا جائے دوست جس سے ان کو نقصان پہنچے، اس کو منع کیا جا رہا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک یہودی سے ویسے آپ نے دوستی کر لی تو اس میں اسلام نے منع کیا، اور اس کو ابھی ہم مزید واضح کرتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزہ عزت. اور عربی میں جو عزت ہوتا ہے نا، اس کا ذرا مفہوم ہے. جیسے عزیزن کا مطلب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غالب. اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے. تو اردو میں عزت ہوتی ہے کسی کا احترام ہونا، کسی قدر و منزلت ہونا. عربی میں عزت ہوتی ہے کہ اتنی بلند حیثیت ہونا کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہ سکے. تھوڑا ایکسٹریم لیول کی عزت ہوتی ہے. تو کیا وہ چاہتے ہیں ان کے ہاں عزت، ان کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک ایلیٹ سوسائٹی ہے تو وہاں لوگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ان کے اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیاوی لحاظ سے وہاں پہ فائدے حاصل ہو جائیں. تو ان کو یہ جان لینا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، سراسر اللہ ہی کے لیے. یعنی عزت تو اللہ کے اختیار میں. کسی ایسے شخص کے پاس جو دنیاوی لحاظ سے ذرا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس جانے سے عزت تھوڑی حاصل ہوگی. ان کے اختیار میں عزت تھوڑی ہے، اور ان کی اپنی عزت بھی ہے. وہ کیا ہے اور کتنی ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سینئر آفیسر ہوتے ہیں اور کرپٹ ہوتے ہیں، اور ایکچولی ان کے معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو بالکل ہی حرام کھاتا ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ذرا سچویشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور ایسے لوگ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں ان کو بھی بسا اوقات لوگ دنیاوی لحاظ سے بھی عزت دے دیتے ہیں. ویسے دل میں تو ان کی عزت نہیں ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام خور ہے. تو یہ چیز کی عزت آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور مومنوں کے مفادات کے خلاف کافروں سے دوستیاں گانٹنے میں. کیونکہ اب مدینے میں ایشو تھا کہ جو منافقین تھے وہ یہودیوں کے پاس بہت جاتے تھے. یہودیوں میں پیسے بھی تھے، یہودی ویسے اہل علم بھی تھے، اور پرانے زمانے سے جو مدینے کے رہنے والے مشرکین تھے وہ یہودیوں سے انفلوئنس بھی تھے، اور کئی دفعہ ان سے وہ مثلاً فیصلے بھی کرواتے تھے، ان سے چیزیں پوچھنے بھی جاتے تھے. تو ان کے پاس لوگ عزت کے لیے، رسوخ کے لیے جاتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب افغانستان میں پچھلی حکومت کتنی صحیح تھی اور اگلی آنے والی کتنی صحیح ہوگی اور کتنی غلط ہوگی، اور واقعی جینوئنلی بھی ظلم کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ان جنرل مسلمانوں کی خواہش، بہت سارے مسلمانوں کی، سارے تو نہیں لیکن ایک میجورٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ ان ملکوں میں چلے جائیں، ان لوگوں سے تعلقات ان کے قائم ہو جائیں جو دنیاوی لحاظ سے آگے ہیں. معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کسی امیر آدمی سے، کسی بڑے افسر سے، فوجی جنرل، ان سے آپ کے تعلقات قائم ہو جائیں، اور ان لوگوں سے آپ کو تعلقات قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جو جینوئنلی نیک ہوتے ہیں، چاہے غریب ہوں، چاہے وہ اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے نسبتاً معمولی درجے پہ ہوں. تو یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ عزت تو سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہے. عزت ڈھونڈنی ہے تو اللہ کے پاس ڈھونڈو، اور خاص طور سے یہ کام کہ ان کے ساتھ دوستیاں بناؤ جس کا مسلمانوں کو نقصان ہو. یہ سری منافقت ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. بے شک وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مسلمانوں کے مقابلے میں، کیا وہ عزت چاہتے ہیں ان کے ہاں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے اندر یہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور کافروں سے اب جو بات مراد ہے جو اہل کتاب کا مین یہاں ویسے ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ منافقین انہی کے پاس زیادہ جا کے بیٹھتے تھے.
اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز نوٹس کرنے والی ہے، یہ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا اہل کتاب کا تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اگر اہل کتاب نے ذبح کیا ہے اللہ کا نام لے کے تو وہ جانور ہم کھا سکتے ہیں، چاہے کسی عیسائی نے ذبح کیا ہو یا یہودی نے ذبح کیا ہو. ہندو نے ذبح کیا ہو تو ہم نہیں کھا سکتے، چاہے اس نے تکبیر بھی پڑھی ہو. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے کون حلال ہے؟ پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. تو یعنی ایک مسلمان مرد جو ہے وہ عیسائی یا یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اگر تم ان کے اجور یعنی ان کے حق مہر دو صحیح طریقے سے، اور ان کو اپنے نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرو، کوئی خواہش نفس کو عارضی طور پہ پورا کرنے کے لیے، چھپی اشنائیاں کرنے کے لیے نہیں. اگر کسی خاتون سے مثلا شادی ہوگی جو یہودی ہے، تو اب مثلا اگر بچے ہوں گے تو ان کے جو ماموں ہیں اور جو نانا ہے وہ یہودی ہوں گے. تو اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے جو ماموں اور نانا سے تعلق نہ رکھیں، ان سے دشمنی رکھیں، کیونکہ کافروں کو دوست آپ بنا نہیں سکتے. اور اگر دوستی نہیں کی جا سکتی اس سینس میں جس سے عام طور پہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، نو فرینڈ شپ ایٹ آل، جو بالکل سادہ ترجمہ من دون المومنین کا اگر ترجمہ یہ کریں کہ مومنوں سے دوستی ہونی چاہیے، ان کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی تو دوستی سے کافی آگے کا سٹیپ ہے، بہت زیادہ آگے کی چیز ہے نا، کسی عورت کے ساتھ شادی ہو جانا. تو وہ بھی تو اہل کتاب ہی ہے اور وہ قرآن میں اجازت دی گئی. تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو، جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اچھا، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر نازل کیا گیا کتاب میں. اور یہ کیا نازل کیا گیا؟ یہ پیچھے آ چکا ہے سورہ انعام میں. یعنی سورہ انعام ایکچولی مکی صورت ہے، وہ پہلے نازل ہوئی تھی. سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ بعد میں نازل ہوئی. تو سورہ انعام میں یہ نازل کیا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان سے پرے رہو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات فراموش کرا دے تو جب یاد آ جائے تو ان کے پاس مت بیٹھو. تو یہ چیز سورہ نام میں پہلے آ چکی ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ کی آیتوں کی بارے میں کج بحثی ہو رہی ہے، لوگ ان میں بے وجہ کے وہ بال کے کھال اتار کے کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اور اب یہ ایک ایسا ماحول تھا جس کے اندر بہت دفعہ مجبوری بھی ہوتی تھی یا محفل ہی ایسی ہوتی تھی کہ اگر وہاں تو مشرکین کا غلبہ ہے تو آپ ان کے پاس اگر بیٹھے ہیں اور ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ مشرک ہے، اور اب وہ مثال کے طور پہ قرآن شریف کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا یا تبلیغ کا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے پاس مت بیٹھو. لیکن جب آپ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب تو مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگی، تو اس حکم کو ذرا دوبارہ ری انسٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور اب اس کو ری انسٹیٹ جب کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نازل کر دیا گیا تمہارے لیے کتاب میں ان کے اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، جب تم سنو اللہ کی آیتیں. اچھا، کیا سنو؟
یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب تم یہ بات دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم تو مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ قادہ جو ہوتا ہے نماز میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس کو قادہ کہتے ہیں، تو بیٹھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قعدہ یا قعودو، تو فلا تقعدوا تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، حدیث بات غیری ہی اس کے سوا، یعنی کسی دوسری بات میں۔ یہ خاضہ یا خوضو کا مطلب ہوتا ہے پانی کی تہ میں اترنا، جس سے بال کی کھال اتارنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو سورہ انعام والی آیت میں آیا تھا پہلی دفعہ جب استعمال ہوا تو اس پہ مراد یہی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں مشغول ہو جانا، جیسے پانی کی تہ میں آپ اتر گئے تو اب آپ پانی کے اندر آپ انوالو ہو گئے، تو اگر کسی چیز اور میں جب تک وہ مشغول نہیں، یعنی یہ جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور جو انکار کر رہے ہیں اس سے اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، ادروائز تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر بیٹھو گے انکم اذم مثلہم تو بے شک تم ان کی مانند ہی ہوگے، انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ بھی انسینسٹیو ہوتے چلے جائیں گے، اور جب آپ انسینسٹیو ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی ان کے جیسے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے، آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے، اور دوسری چیز ہے کہ پھر آپ انہیں میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ رسول ان کے احکامات کا، مثال کے طور پہ کہیں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے سن رہے ہیں، آپ بھی پھر ان میں شامل ہیں، اور جب آپ ان میں شامل ہیں تو وہ تو ہے کافر۔ یعنی یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت منافقین جاتے تھے اور یہودیوں کی مجلسوں میں شامل ہوتے تھے، اور یہودی بعض اوقات تو سامنے آ کے بھی حرکتیں کرتے تھے، اور طرح طرح سے سازشیں بھی کرتے تھے، اوپنلی بھی کرتے تھے، کچھ ان میں سے چھپ کے کرتے تھے، اور ان مجلسوں میں تو زیادہ کرتے تھے، اور ان مجلسوں میں بیٹھ کے وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ منافقین ان کے مجلسوں میں شامل ہوتے تھے کیونکہ یہ ان کے یہاں عزت و رسوخ چاہتے تھے۔ تو پھر یہ منافقین ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ ان میں شامل ہو گیا تو وہ تو تھے کافر یہودی، یہ منافق۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا۔ پھر یہ ان کے جیسے ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ حشر بھی انہیں کا ہی ہوگا، قیامت والے دن یہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے اور یہ چپ کر کے سن رہے تھے، یہ اس کو برداشت کر رہے تھے۔ تو اب اس آیت کے اندر دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگ ابھی نہیں ان سے غور بھی کرتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر کہیں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ چیز اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اللہ کی شریعت کا مذاق بعض اوقات اگر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو لوگ زبان سے مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کہتے ہیں یار بڑا مولوی ہو گیا ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، کسی نے برقع کیا ہوا ہے تو اس کو کہہ دیں گے یہ تو سلطانہ ڈاکو ہے، اور بعض اوقات عملاً مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ ایک شادی کی محفل میں گئے ہیں، وہاں پہ بے تحاشا فضول خرچی ہو رہی ہے، وہاں مہندی ہو رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اب عملی طور پہ یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اسلام کے اندر تو دور دور تک کا اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا نا کہ وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کے وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں اور بےہودہ گانے لگے ہوئے ہیں۔ اسلامی شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہاں لوگ کر رہے ہیں اور آپ نہیں کرتے، آپ بڑے شریف لوگ ہیں لیکن آپ آرام سے بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس کو مثلاً انجوائے نہیں کر رہے تو تب بھی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اس پریشر میں ہیں کہ جی اگر ہم اٹھ کے چلے جائیں گے تو پھر وہ سوشل پریشر ہوتا ہے، انسان اتنی ہمت نہیں کر پاتا، تو نہ کریں اتنی ہمت۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکم اذا مثلہم
پھر تم بھی ان کے جیسے ہی ہو. تو وہ جو غلط کام کر رہے ہیں جب اس کا وہ انجام بھگتیں گے تو وہ لوگ جو خاموشی تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ شامل تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اسی انجام کے اندر شامل ہوں گے. تو اس حساب سے ون نیڈس ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملاً اگر کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ اس کا پارٹ نہیں بن سکتے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اپنے گھر میں بیٹھ کے اسلام پر عمل کر لیا اور معاشرے میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کسی غلط کام کو روک سکتے ہیں تو اس کو روک دیں. اگر نہیں روک سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو اس کو زبان سے منع کریں. اور اگر آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے یا حکمت کے تحت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا جانے، اور یہ کم سے کم ایمان کا درجہ. جب آپ اس کو دل سے برا جاننا بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایمان کے اس درجے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. پھر آپ ایمان میں نہیں رہتے، پھر آپ منافق ہی ہیں اور آپ کا انجام بھی انہی کے جیسا ہوگا. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، یعنی جو ایگزیکٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے. اور آپ مدینہ کے سچویشن کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس وقت تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور وہاں پر یہودی ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ غور ذرا کریں دو تین چیزیں. پہلی چیز ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو یہودی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کو جا کے پیٹ پھاڑ دو. ایون آپ اگر یاد کریں سورہ بقرہ میں جب ذکر آیا، وہ ڈیٹیل سے یہ ہم نے سمجھا کہ یہودی ہیں جو زبان موڑ موڑ کے رائینہ کو رائینہ کہہ کے ریڈیکیول کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذاق اڑانے کی، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہودی گستاخ ہیں، یہ حضور کی شان میں مجلس میں بیٹھ کے گستاخی کر رہے ہیں. اور اے مسلمانوں، تمہاری حکومت ہے اور تمہاری غیرت کیسے ان کو گوارا کرتی ہے، جاؤ ان کے گلے کاٹ دو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو، لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا. تم رعینا کہنا ہی بند کر دو، انظرنا کہہ لیا کرو، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں یہ نہیں کہا گیا. اب یہ مدنی ہے. پہلے چلو مکہ میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ نام میں تو ون کین سے کہ بھئی وہ تو حکومت نہیں تھی، لوگوں کا اختیار نہیں تھا، مسلمان مجبور تھے، سارے ظلم برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا. مدینہ میں تو اب مسلمان حکمران تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے. وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر وہ اللہ، اور الفاظ بھی کلیئر ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی گردنیں کاٹ دو. قرآن کی، اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی شان میں بھی گستاخی کرنا اتنا جرا جرم ہے کہ عام مسلمان اٹھے ان کی گردنیں کاٹ دیں. ریاستی سطح پہ کوئی اس پہ عمل اگر کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ پھر ریاست فیصلہ کرے گی کس سچویشن میں کیا کرنا ہے. لیکن عام مسلمان کو تو بالکل بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ اس کی گردن کاٹ دو، کیونکہ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا تقاضا ہے کہ کسی گستاخ کو برداشت نہ کرو. ہمارے یہاں تو لوگ اپنوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں کہ وہ فرانس والوں نے گستاخی کی ہے اس لیے اب ہم اپنے لوگوں کے گردنیں کاٹ دیں گے، اپنے سپاہیوں کو مار دیں گے یا جس کو بھی کر دیں گے، کیونکہ ہماری غیرت ہی برداشت نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی غیرت مند نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مذاق اڑائیں ان کے پاس مت بیٹھو. اگر تم اس محفل میں بیٹھے رہو گے جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا یا شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان میں شامل ہو، پھر تم بھی بے حمیت ہو، پھر تم بھی بے غیرت ہو. ان کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس اس وقت تک نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو، یعنی یہاں تک کہ وہ اس بات سے باز آ جائے، پھر واپس ان میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کا مستقل بائیکاٹ کر دو. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے بعد بیٹھ جاؤ. ایک طرح سے یہ ریکمنڈیشن ہے، یعنی الفاظ میں تو یہ نا کہ جب تک وہ دوسری چیز میں شامل ہو مت بیٹھو، بٹ اس میں ریکمنڈیشن یہ نہیں ہے کہ بس کوشش کرو کہ ان ایسے لوگوں جاؤ نہ، نہیں.
جب وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو الفاظ سے جو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے بعد چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو نان مسلم ہیں، جو انکار کر رہے ہیں خدا کی آیتوں کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ان کا مقام سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ جہنم کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو اس راستے پہ جانے سے روکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ تمام لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. آپ کی ایفرٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچ گئے، کوئی نہیں بھی بچ پائے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان کو جہنم میں جانے سے روکا جائے. تو روکنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو تبلیغ کی جائے. تبلیغ اپنے کردار سے بھی ہوگی، تبلیغ زبان سے بھی ہوگی. تو زبان سے تبلیغ تبھی ہوگی نا جب ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان سے بات کریں گے. اگر ان کا بائک آؤٹ کر دیں گے، ان سے نفرت، اور یہ نیچرل ہے نفرت پیدا ہونا. اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے قرآن شریف کو تو نیچرلی آپ کو اس پہ غصہ آئے گا، نفرت پیدا ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس مت بیٹھو، لیکن جب وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے پھر یو کین گو اینڈ سٹ ود دیم. کیونکہ ان کے بعد جب بیٹھیں گے، ان سے معاملہ کریں گے تو ان کو دین کی بات پہنچائیں گے. پھر وہ آپ کو آبزرو کریں گے کہ آپ کا کس قسم کا رویہ ہے، کردار ہے، آپ کے دین کا پیغام کیا ہے. اس صورت میں وہ جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کیا مسلمانوں کے لیے، یقون الرسول علیکم شہیدہ، کہ رسول ہو جائیں تمہارے اوپر گواہ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، قیامت میں یہ گواہی دیں گے. اور مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. تو دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں، خاص طور سے جو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو دین کی بات پہنچائیں حکمت کے ساتھ. اور اگر وہ بسا اوقات ایسا کریں کہ وہ انکار کریں اور وہ مذاق اڑائیں تو آپ اس وقت ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اس کے باوجود بعد میں آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اور نازل کر چکا تمہارے اوپر کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں، یہ کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا، سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ ربصہ کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی کا موقع کی طاق میں رہنا. پھر اس سے جو باب تفاعل ہے، تربصہ یتربص، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے انتظار میں رہنا. اور اس انتظار میں رہنے میں جو مراد ہے نا، یہ انتظار کرنے کی سینس میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کسی مہمان نے آ رہا ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ استعمال ہوتا ہے موقع کی طاق میں رہنے کی سینس میں، یعنی اس انتظار میں رہنا کہ ان کے اوپر کوئی تکلیف ہے، دنیاوی لحاظ سے ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے، اس وقت اگر انتظار میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو منتظر ہیں کس چیز کے؟ ابھی انڈرسٹوڈ ہے، تمہارے برے حالات کے، گردش زمانہ کے منتظر ہیں تمہارے لیے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر ہو جاتی ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کیا لم نکن، نہ تھے ہم، کیا ہم نہیں تھے معاکم تمہارے ساتھ. وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں، اب مسلمانوں اور کافروں کی کوئی مارکا اگر ہوا تو اب وہ انتظار میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اگر تو مسلمانوں کو فتح ہوگی تو کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، دیکھو ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہوتا ہے کافروں کو کوئی
حصہ ملتا ہے، ان کے نصیب میں کوئی جیت آتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، اب یعنی ان کو جا کے کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، تو کیا ہم تمہارے اوپر چھائے ہوئے نہیں تھے؟ یہ جو ورڈ ہے نا، ہے واؤ اور زال، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، پھر اس سے جو باب استفعال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا، غالب آ جانا، یعنی مثال کے طور پہ آپ جیسے کسی ایریا کو مارک کر لیتے ہیں، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اگر جنگل میں شیر ہے اور وہ کسی ایریا میں اپنا وہ کر لیتا ہے کہ جی یہ میرا ایریا ہے، تو پھر دوسرے شیر اس ایریا میں نہیں آتے نا، اس کے لیے یہ استحوذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے اوپر چھائے ہوئے نہیں تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ، یہ نمنا میں اگر آپ غور کریں تو اگر ہم اس نون کو ہٹا دیں اور آگے والے کا کو بھی ہٹا دیں تو بیچ میں بنتا ہے منع، یعنی ہم منع کرتے تھے، اور یہ اب نمنعو نہیں ہے، نمنعکم ہے، یعنی یہ لم کی وجہ سے اس پہ جزم آ گئی، تو اس کا اثر یہاں تک آ رہا ہے۔ تو کیا ہم تم پر چھائے نہیں تھے، اور کیا ہم منع کرنے والے نہیں تھے، کیا ہم روکنے والے نہیں تھے، بچانے والے نہیں تھے، من المؤمنین، مومنوں سے، کیا ہم تمہیں بچانے والے نہیں تھے مومنوں سے؟ مطلب کیا ہے کہ ہم جو تھے ہاں، چھائے ہوئے تھے، یعنی ہم نے اس مارکے میں ایک فیصلہ کن رول پلے کیا ہے، ہم نے مسلمانوں کے اندر ایک اپنا رول پلے کیا، جب کافروں کی فتح ہوگی اس وقت وہ یہ بات کریں گے ان سے جا کے، جس کی وجہ سے وہ تمہیں شکست نہیں دے سکے، وہ تم پر کھل کے حملہ نہیں کر سکے، اور ہم تمہیں بچانے والوں میں سے تھے، تو وہ تمہارے اوپر پورا دباؤ نہیں ڈال سکے، ورنہ شاید تمہیں شکست ہو جاتی۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، جو ہر حال میں جو اس طرح، جن کو ہم موقع پرست کہتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی وہ بھی دونوں طرف بنا کے رکھتے ہیں تعلقات، ادھر رکھیں اور ادھر بھی ایک پاؤں رکھیں، دونوں کشتوں میں سوار رہتے ہیں، جو کشتی تر جاتی ہے اس کے اندر چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم تمہاری کشتی میں شامل تھے، جو ڈوب جاتی ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ موقع کے انتظار میں ہے، یہ تربصون بکم، وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، گردش حالات کو دیکھنے ہیں کہ یہ گردش زمانہ اس کے حق میں جاتی ہے یا اس کے حق میں جاتی ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ اپنے زبانی اقرار سے اور اسلام کے دائرے میں برائے نام شمولیت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور کافر ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کے خاطر یہ کافروں سے جا کے ملتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا، انہوں نے یہودیوں سے بھی تعلقات بنائے ہوئے تھے، جیسے مثلا عبداللہ بن ابی ہے تو اس کے یہودیوں سے بھی تعلقات تھے، ادھر سے مسلمانوں میں بھی وہ جا کے مجلسوں میں جا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہتا ان کی بات غور سے سنو، غور سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ادھر بھی اس نے بنائی ہوتی تھی، ادھر بھی بنائی ہوتی تھی، یہ بھی منافقانہ طرز عمل ہے۔ تو الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وہ لوگ جو منتظر ہیں تمہارے لیے گردش زمانہ کے، بس اگر تمہیں حاصل ہوتی ہے فتح اللہ کی طرف سے تو وہ یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو نصیب ہوتی ہے جیت تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر چھائے ہوئے نہ تھے، کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں مسلمانوں سے، فاللہ یحکم بینکم، تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، مطلب یہ کہ منافقوں کے اور مومنوں کے درمیان، دونوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جو ان میں جینون مومن ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور جو ان میں منافق ہیں، تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ آج وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو سخن سادیاں کر رہے ہیں، وہ جب دن آئے گا اس وقت تو کچھ نہیں کر سکیں گے، اس وقت تو انسان کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور اس وقت ہمیں اپنے آپ پر اپلائی کر کے سونا چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم زبان سے کہتے رہیں، دنیا والوں کو یہ منا لیں کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہم تو بڑے اسلام پر عمل کرنے والے ہیں،
ہاں ہم نے چلو نماز نہیں پڑھی لیکن غریبوں کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے، یا ہم نے گھر والوں سے تو بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کو تو اگنور کر دے رہے ہم کتنے نمازی پرہیزگار ہیں، دنیا کا ہم جو مرضی بتا لیں دکھا لیں، اس دن سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی فیکٹر ہے، اسی لیے جو ایمان ہے، جو مین ایمان ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے متعارف کرایا ہمیں، ان کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اللہ کا پیغام پہنچ ہی نہیں سکتا، تو ایمان رکھنا تو ضروری ہے۔ لیکن کو جو کنسپچل ایمان ہے بنیادی، وہ ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن کا۔ اس ایمان کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے فرشتوں نے کتابیں انبیاء علیہ السلام تک پہنچائی، تو پھر ہم فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اصل جو ریکوائرڈ ایمان ہے وہ اللہ اور یوم آخرت کے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ بیس ہے، اور اس اللہ کے سامنے جا کے ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ ایمان اگر صحیح طریقے سے ہوگا تب ہی انسان صحیح عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم آخرت کو۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اب یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہے، کہ آج یہ کافر جو بھی باتیں کر رہے ہیں تو ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالی کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی راستہ۔ یعنی اس وقت تو وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور جب تم جیت جاتے ہو تو تمہارے اوپر آ کے الٹا ثابت کر دیتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اگر ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، مثلا غزوہ احد میں شریک نہ ہوئے، تو ہماری جینون ریزن تھی کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم ناراض ہیں۔ غزوہ تبوک میں ہم شریک نہیں ہوئے تو بس جی ہم مصروف تھے، ہمارا بیوی بیمار تھی، فلانا مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، اور حضور سے آگے اجازتیں لے کے چلے گئے۔ لیکن قیامت والے دن ان کے پاس کوئی بہانے نہیں ہوں گے، کوئی ان کی جو گفتگو، جو چکنی چپڑی باتیں ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گی، ان کو کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی پیش نہیں جائے گی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف یا کے مقابلے میں۔ تو فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پس اللہ تعالی فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ۔ اچھا جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے منافقین کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور ان میں سے ایک وعدہ خلافی کا ذکر تھا۔ جب ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، لیکن میں نے کسی کی خوشی کے لیے وعدہ کر دیا کہ اچھا جی آپ کی خوشی ہے کہ ایسا نہ ہو، تو میں نے پورا بھی کر لیا، پھر میں اس وعدے کو پورا ہم نہ کر سکے کیونکہ وہ وعدہ غلط چیز کا تھا، تو اب میرا شمار منافقین میں ہوا، یعنی اور عہد چکنی پہلی بار ہوئی ہے اور انشاءاللہ آخری بار۔ اچھا جی، اگر عہد چکنی پہلی بار ہوئی ہے اور انشاءاللہ آخری بار ہی ہوئی ہے اور پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ منافقین میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کسی کو خوش کرنے کی خاطر، کسی کی دلجوئی کی خاطر ایسا وعدہ کر لیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو یہ کہ اپنی بیوی کو ڈیورس کر دو، ماں یا باپ یہ بات کریں، اور وہ ان سے وعدہ بھی کر لے اچھا جی میں کر دوں گا، فلاں وقت کے بعد میں یہ کر دوں گا، تو یہ وہ وعدہ نہیں ہے جس کو نبھانا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ یہ قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع فرمایا کہ ایسا مت کریں، اور آپ نے پھر وہ قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو کوئی بھی ایسا وعدہ یا کوئی بھی ایسی قسم نظر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ غلطی ہے، اور اس کو توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا وہ منافقت نہیں ہے، ایکچولی وہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ ادروائز ان جنرل اگر آپ نے کوئی بھی وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھائیں۔ آخری آیت جو آپ نے پڑھی ہے 141، یہ اس زمانے کے جو تھے مومن، ان کو ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی ڈیفائن کیا جا رہا ہے، وہ کلیئر کیا جا رہا ہے
تو کیا یہ بائی ایکسٹینشن ہمارے سیاستدانوں پہ اپلائی ہوتا ہے جو کہ روز پارٹیاں بدلتے ہیں؟ اور اس کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ظاہراً تو ذاتی فیل ہے مگر اس میں کئی دفعہ نیشنل انٹرسٹ بھی انوالو ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے ان کامن نہیں ہے، اٹس ویری کامن. تو کیا یہ آیت بائی ایکسٹینشن اس کا اطلاق ان لوگوں پہ یا ان کے ایکٹ پہ ہوتا ہے؟ جی بائی ایکسٹینشن بالکل ان کے اوپر یہ ایکٹ پر ہوگا. ہاؤ ایور جو میں اکثر عرض یہ کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو ہم اس کا فوکس رکھیں اپنی ذات کے اوپر. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یار ہم تو یہ کام نہیں کر رہے کہ موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں موقع ملے مومنوں کا مفاد ہو تو اس میں شامل ہو جائیں اور جہاں دوسروں کا اس میں ہو جائیں. لیکن یس فار سیک آف انالیسس ہم ایک جنرل انالیسس کر سکتے ہیں بالکل ایسے سیاست دانوں پر، ایسی ایلیٹ کلاس پر، ایسی نیچے والی کلاس پر جو بھی دو جگہ تعلقات اس مقصد سے رکھتا ہے کہ اگر ان کی فتح ہوگی تو ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کی فتح ہوگی تو ان کے ساتھ مل جائیں گے. اور جو سیاستدان کرتے ہیں جو پارٹی جیت جاتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پہلے اسی پارٹی کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیڈر کے آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں. جب دوسری کو فتح ہو جاتی ہے تو کوئی ملکی مفاد یا تو دوسرے میں شامل ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے. لیکن وہ اس طرح منافقت نہیں ہے بیکاز ایٹ ٹائم جیسے آپ درست کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی ہے. ادروائز ویسے جنرل تو نہیں بٹ بات تو ٹرو منافقین کی ہو رہی ہے لیکن ایٹ ٹائم وہ منافقانہ طرز عمل بالکل ہو سکتا ہے. خاص طور پر میں نے دیکھا جو ہمارے جتنے بھی بادشاہ سے لے کے یہ ڈیموکریسی کا لوگ دیکھتے ہیں جو بھی ہے، خوشامد جو ہے سب سے بڑا نقصان ہے. وہ خوشامد میرے حساب سے کسی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ مبالغہ سے کام لیتے ہوئے وہ جو لیڈر کہہ لیں یا بادشاہ وقت ہوتا ہے اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا اور اس کو ایک قسم اس کو تو مس لیڈ کرتے ہی کرتے ہیں. مطلب اس کا جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا نقصان. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو خوشامد ہوتی ہے نا اس میں بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ منافق کی پہلی نشانی. پھر اس کے اندر موقع پرستی ہے کیونکہ آپ جو خوشامد کر کے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی آلدو ایک جینوئن تعریف بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور خوشامد کی وجہ سے اس میں ایک باریک فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اچھا جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے کمنٹ کرتے ہیں کہ یو اے ای کی گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا اسرائیل کو یو اے ای میں پراپرٹی خریدنے کی. انہوں نے پراپرٹی خریدنے کے الاؤ کر دیا تو ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور وہی والی بات ہے کہ بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے. صرف یو اے ای کی گورنمنٹ کی بات نہیں، اس سے پہلے بہت ساری حکومتیں ہیں مثلا ترکی کی حکومت ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہیں. اس میں پولیٹیکل عنصر زیادہ ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے. تو اگر لوگ اس کے ساتھ نئی تعلقات قائم رکھتے ہیں اور حکومت کا تقاضا ہو تو بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ آتے ہی معاہدے کر لیے تھے اور ان معاہدوں سے اسلام کو فائدہ ہوا. اور جب یہودی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے اور سازشیں کرتے رہے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو کہا فاعفو واصفحوا، ان سے درگزر کر دو، چشم پوشی کر لو. یہ جو حرکتیں کرتے رہیں گے وقت کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آیا تو پھر وہ سارے یہودیوں کو مدینہ شریف سے ایک ایک کر کے ذلیل ہو کر نکلنا پڑا. تو سچویشن کے لحاظ سے اگر کوئی کسی سے صلح کرتا ہے یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. پرسنلی اب وہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں شاید لگتا ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہے. مسلمانوں کو اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے اور مسلمانوں کو ہندوستان کے خلاف بھی سٹینڈ لینا چاہیے. اور ایون اگر کوئی مسلمان ملک کوئی ایسا ظلم کرتا ہے کسی بھی جگہ پر اس کے خلاف بھی سٹینڈ لینا چاہیے. حق پر قائم ہونے کا مطلب تو یہ ہے. مگر اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کی کوئی پولیٹیکل سچویشن ہے اور وہ اس وقت فیصلہ کرتے ہیں تو ہم شاید ہماری ڈومین ہے نہیں کہ اس میں کمنٹ کر سکیں. جن لوگوں کی ڈومین ہوتی ہے جو پولیٹکس میں انوالوڈ ہیں، انٹرنیشنل اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے نو اٹ بیٹر. میری ذاتی رائے میں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ذرا ہم سب مسلمانوں کو بڑا دکھ تکلیف ہوئی ہوں گے، سب مسلمانوں فلسطینیوں کے غم میں شریک ہیں. باقر بس یہ بس جذبات ہی ہیں. جینوئنلی ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح کیا ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، واللہ اعلم. جیسا جب سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے پورے دور میں فلسطین میں لینڈ کو سیل کی اجازت نہیں دی. انہوں نے
بہت کوشش کی قوموں نے. انہوں نے اب وہ سب کچھ خرید کے چلے. وہاں مسلمانوں نے زمینیں بیچی تھی فلسطین میں, وہ پر زیادہ پیسے دے کے لے لیتے تھے. اور یہ اسی طرح جو ہم لوگ خائف ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ملک کی اجازت دے دی. میرا نہیں خیال ترکی نے پراپرٹی کے رائٹس وہاں دیے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں پراپرٹی, میرے نالج میں نہیں ہے, یا کسی اور ملک نے, ٹیونس ہے یا موروکو ہے جن کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ صرف میری آبزرویشن ہے کہ اسٹیپ اچھا نہیں لیا انہوں نے جب تک ہمارا مسئلہ فلسطین کا حل نہ ہوتا. ہاں جی بہرحال جی جی میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن میں صرف اس میں ایک چیز عرض کر دوں. ہم بعض اوقات میں یعنی اس خیال سے تو آپ کی اگری کرتا ہوں کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ اسٹیپ اچھا نہیں لیا, یہ میرا ذاتی خیال ہے. لیکن یہ جو ہم بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا کہ وہ مثلا ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ترکی میں یا یو اے ای میں یا کہیں پہ بھی زمین خریدنے کی, مثال کے اوپر یہ خواہش ہوتی ہے, تو اس کا کنورس بھی ٹرو ہوتا ہے. جب ہم مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے وہ جرمنی میں جاتا ہے وہاں زمین خرید لیتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے زمین خرید لیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کو اجازت ہونی چاہیے. لیکن مثلا امریکی آ کے یہاں زمین خریدنا شروع کر دیں گے تو ہمیں ہوگا کہ نہیں یہ تو ہم پہ قبضہ کر لیں گے, ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ جو کوئڈ پرو کو کہتے ہیں نا, ایک وائس ورثہ والا سچویشن ہوتی ہے نا, اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور وہ بنیادی سب سے بنیادی چیز ہے وہ وہاں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے, اور یہ میجورٹی کا بلیف ہے. اور ایک نان مسلم شوڈ بھی الاؤڈ کو وہ اسلام قبول کر لے, بٹ ایک مسلمان شوڈ ناٹ بی الاؤڈ کہ وہ اسلام چھوڑ دے اور دوسرا مذہب قبول کر لے. تو اس کے لیے جو بھی دلیلیں دیتے ہیں حق یا خلاف, لیکن جب آپ دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو سٹانس ہے نا یہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں فرانس کا فار ایگزامپل, اگر وہ ہمارا بائیک آؤٹ کر دیں تو وہ ہم کہتے ہیں نہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اس چیز کا احساس ہمارے اندر پیدا کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, اس سے ہدایت حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. ایک دن کا کچھ نہ کچھ وقت فکس کر کے ضرور قرآن شریف کو دیں, ضرور قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے سیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی جو ایفرٹ ہے اس کو سننے کی سمجھنے کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.